الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق، ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق، وسعدوا في معارج الحق بالتحقيق، وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افراد کے ہاتھوں میں ہیں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ حمد و ثنا کے بعد شمع انجمن، ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مروت، وارثان منبر و محراب اور محبان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بندہ ناچیز جو آج آپ کے سامنے کھڑا ہے، اس کا مطمح نظر معاشرتی بگاڑ کا ذمہ دار کون کے موضوع پر معنی خیز گفتگو کرنا ہے۔ سامعین محترم، معاشرے ایک دن میں اوج ثریا سے زمین کی پستیوں پر نہیں چلے جاتے، بلکہ وہ اسباب جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں وہ عرصہ دراز تک اس معاشرے کی کوکھ میں پنپتے رہتے ہیں۔ سامعین احتشام، معاشرتی بگاڑ کا ایک سبب علمبردار جمہوریت ہیں، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ معاشرتی بگاڑ کے ایک ذمہ دار علمبردار جمہوریت ہیں۔ ایک نظر تاریخ آدم پر ڈالیے، مٹی کے خمیر سے جنم لینے والا یہ حیوان ناطق شعور کے شجر ممنوعہ سے نیگیٹو اور پازیٹو، تخریب اور تعمیر، فجور اور تقوی، محبت اور نفرت کے جس پھل کا ذائقہ چکھ چکا ہے، اس نے اسے کسی بھی زمین پر امن سے نہیں رہنے دیا۔ ارتقاء آدم سے لے کر آج تک نسل انسانی کے دو گروہ مسلسل آپس میں برسر پیکار ہیں، ایک حکام کا گروہ، دوسرا رعایا کا، اور آسمان کی آنکھ نے دیکھا کہ حکام ہمیشہ ظالم اور رعایا ہمیشہ مظلوم رہتی ہے۔ جس دن حاکم و محکوم کا یہ تصادم، آقا و غلام کا یہ تفاوت، بندہ و مالک کا یہ تنافر، جابر و مجبور کا یہ عناد، اور ظالم و مظلوم کی یہ جنگ ختم ہو جائے گی، اسی دن مسجود ملائکہ ابن آدم کو قرۂ عرش کی بادشاہت کا منور تاج پہنا کر اشرف المخلوقات کی سرفراز و سربلند مسند پر متمکن کر دیا جائے گا۔ یہ فساد، یہ عناد اور یہ تضاد اسی دن ختم ہو جائے گا۔ سرزمین پروردگار پر امن کی دیوی راج کرے گی اور انسانیت اپنے مقصد تخلیق کی منزل کو پالے گی۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا دورہ ہوگا اور انسانیت کی ڈگمگاتی ناؤ ساحل کامرانی پر آ ٹھہرے گی۔ اسی الجھی ڈور کو سلجھاتے ہوئے سقراط، افلاطون، ارسطو اور روسو جیسے مفکرین نے اپنے گیان و دہان سے نظریات و افکار کے انبار لگا دیے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ انقلابات نے جنم لیا، سلطنتوں نے کروٹیں بدلی، گلوب پر تبدیلیاں رونما ہوئیں، انسان نے ایک دوسرے کے سر کاٹے، گلے اچھلے، لہو ابلے، اور دھیرے دھیرے قرۂ عرش منزل مرگ کے دروازے پر آ پہنچا۔ سامعین محترم، گزشتہ صدی کے ارباب دانش نے روسو کی پیش کردہ جمہوریت کو انسانیت کے مسائل کا آخری حل تسلیم کر لیا، مگر یہ نہ دیکھا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ جہاں ایک عادل حکمران کا چناؤ اہل دانش کی سنجیدہ و فہمیدہ رائے سے کیا جانا تھا، وہاں ہر خاص و عام، خواندہ ناخواندہ، دانا نادان، ذہین غبی، حتیٰ کہ فاتر العقل اور غلیظ القلب افراد ملت کو اس بات کا اختیار دے دیا گیا کہ وہ عنان حکومت جسے چاہیں عطا کر دیں۔ غاصب لوگوں نے جمہوریت کو ٹریپ کرنے کے طریقے پہلے سے سیکھ رکھے تھے، ہر طرح کے ذرائع ابلاغ کو خرید کر اپنی نیک نامی اور شہرت کے ذریعے ووٹ حاصل کرنے والے وہی پرانے سرمایہ دار اور جاگیردار
اب دوبارہ بذریعہ عوامی ووٹ کے منتخب ہونے لگے، اور مشرق اور مغرب کے لوگوں میں یہ غلط فہمی پیدا کر دی گئی کہ یہ ان کے اپنے منتخب کردہ نمائندے ہیں۔ فی زمانہ مغرب میں جمہوریت کی کامیابی کا راز انتخابات یا ووٹوں میں ہرگز نہیں، بلکہ ایک لمبے پروسیس کے ذریعے وہاں کی عوام کو ایجوکیٹ کیا گیا ہے کہ وہ ووٹ دیتے وقت اپنا اور پوری قوم کا فائدہ پہلے سوچتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں تاریخ عہد سے روشن عہد میں داخل ہونے کا پروسیس ہوا ہی نہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آبادی کی اکثریت سطحی اذہان کے افراد پر مشتمل ہوتی ہے، جو ماضی کی ڈگر پر چلتے ہوئے انہی افراد کو اپنا حکمران منتخب کرتی ہے جن سے مرعوب ہوتی ہے۔ ابلیس کا دعویٰ ہے، ہم نے پہنایا شاہی کو جمہوری لباس، جب ذرہ آدم ہوا خود شناس و خود نگر۔ سامعین احتشام، اولاد آدم کی بے قراری کا حل کسی انسان کے بنائے ہوئے نظام میں نہیں، بلکہ بنی نوع انسانیت کو ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے جو خارجی کائنات کے علاوہ اس کی اپنی ذات سے ہم آہنگ ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کو نظام جمہوریت کی نہیں، نظام ربوبیت کی ضرورت ہے۔ بقول مولانا ابوالکلام کے کہ ہمیں انگریز کے دسترخوان پر چھوڑی گئی کراہت انگیز ہڈیوں پر اتفاق کرنے کو اب ترک کرنا ہوگا۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے، آیا جمہور میرے ملک میں گھر ٹوٹ گئے، دیس کے مد و جزر زیر و زبر ٹوٹ گئے، دین و قرآن کے سرسبز شجر ٹوٹ گئے، ہائے افسوس کہ اسلام کے پر ٹوٹ گئے، رہبر قوم کے منشور سے توبہ ہے میری، ہے یہ جمہور تو جمہور سے توبہ ہے میری۔ سامعین احتشام، معاشرتی بگاڑ کا ایک سبب جھوٹ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، بس آپ اللہ کی لعنت کریں ان لوگوں پر جو جھوٹے ہیں۔ اسی طرح بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے ان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار، بے شک کذب فجور کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور فجور جہنم کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ فکر رسا اس بات کا ادراک رکھتی ہے کہ قول کذب کے لیے عدم موزونیت فیروزہ ہے۔ قول کذب کی وجہ سے افراد معاشرہ کے دلوں میں قدورت پیدا ہوتی ہے، قول کذب کی وجہ سے معاشرے میں شورا پشتی اور فتنہ فساد جنم لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ اکثر اشخاص جھوٹ سننے کو پسند کرتے ہیں۔ صادق انسان کو یہ معاشرہ خلوت گزین ہونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے، بولوں اگر میں جھوٹ تو مر جائے گا ضمیر، کہہ دوں اگر میں سچ تو مجھے مار دیں گے لوگ۔ تو پتہ چلا ہر وہ شخص جو جھوٹ بولنے میں ملوث ہوگا وہ شخص اس معاشرتی بگاڑ کا ذمہ دار ہے۔ سامعین احتشام، معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کے دو سب سے اہم سبب، ایک اللہ تبارک و تعالی کے احکام کی حکم عدولی، اور دوسرا شارع علیہ السلام کے متعین کردہ راستوں کو ترک کرنا ہے۔ جب قوم مسلم نے یہودیوں کے تہواروں پر تعاون کر کے اپنے رب کے غضب کو دعوت دی، مگر یہ نہ دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے دشمنوں کے تہواروں کا اہتمام کرنے سے بچو، جب ہم نے لباس سے لے کر سر کے بالوں کے نقش و نگار تک سب کچھ مغرب کی تقلید میں بدل ڈالا، مگر یہ نہ دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جس قوم سے تشبیہ اختیار کرے گا وہ شخص اس قوم میں سے ہوگا۔ جب ہماری نوجوان نسل کو ویلنٹائن ڈے منانا یاد رہا اور یعنی فحاشی بے حیائی کو اپنانا یاد رہا، مگر یہ یاد نہ رہا کہ آقا علیہ السلام نے تمام عمر کسی نامحرم عورت کو نہ چھوا، جب عورتوں کو اپنے اجسام کی نمائش کرانا یاد رہا، مگر یہ یاد نہ رہا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لعنہ اللہ الناظر والمنظور الیہ، جو کسی نامحرم کو دیکھے یا خود کو دکھلائے اللہ تبارک و تعالی کی ذات دونوں پر لعنت کرتی ہے۔ جب ہم نے مغضوب اور ضالین کو اپنا رہنما بنا لیا مگر نمازوں میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کر اس پر عمل کرنا بھول گئے، جب ہماری نوجوان نسل نے یہودیوں کی تقلید میں جوئے اور سود کا بازار گرم کر ڈالا، مگر یہ نہ دیکھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، جب علماء سو کو زنا بالجبر اور زنا بالرضا کی الگ الگ تعریفات کر کے
زنا کے طرق ہموار کرنا یاد رہا، مگر یہ یاد نہ رہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ جب اراکین اسمبلی کو ٹرانسجینڈر بل پاس کرانا یاد رہا، مگر یہ یاد نہ رہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح بستی لوط کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں سے دوبارہ زمین پر پٹک ڈالا۔ پتہ چلا ہر وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالی کے احکام کی حکم عدولی اور شارع علیہ السلام کے متعین کردہ راستوں کا تارک ہے، وہ شخص اس معاشرتی بگاڑ کا ذمہ دار ہے۔ سامعین احتشام، معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کا ایک اور اہم سبب فحاشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بے شک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ پھیلے بے حیائی ایمان والوں میں، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سامعین احتشام، کسی پر لگائے ہوئے الزامات کی بلا تحقیق تشہیر کرنا، برائیوں اور فواحش کے خلاف نفرت کی جو دیوار اسلام نے قائم کر دی اس میں رخنا اندازی کی کوشش کرنا، وہ کوشش قولاً ہو یا فعلاً ہو، اس معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنا ہے، اور یہ کوشش کرنے والے اس معاشرتی بگاڑ کے ذمہ دار ہیں۔ اور وہ لوگ جو ایسی کتابیں لکھتے ہیں جن سے شہوانی جذبات میں تحریک پیدا ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو ایسے گانے، ایسی فلمیں، ایسے ڈرامے بناتے ہیں جن سے نوجوانوں میں شرم و حیا کا جذبہ لبریز ہو جاتا ہے، وہ سب لوگ اس معاشرتی بگاڑ کے ذمہ دار ہیں۔ اور وہ لوگ جو چند پیسوں کی خاطر فحش فلمیں بناتے ہیں، اور وہ لوگ جو اشتہارات میں حیات سوز مناظر پیش کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اشتہارات میں جنسی عریانیت سے جاذبیت اور کشش پیدا کرنے کے اسباب بناتے ہیں، وہ سب لوگ اس معاشرتی بگاڑ کے ذمہ دار ہیں۔ سامعین محترم، مانا کہ وقتی طور پر ان کی آمدن میں بے پایا اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن اس سے جو نقصان ہوگا اس سے بھی کوئی محفوظ نہ رہے گا۔ جب شرم و حیا کی چادر تاتار ہو جائے گی، بے حیا اور ہولناک نگاہیں اس کی دولت عصمت لوٹنے میں کوئی تأمل محسوس نہ کریں گی، تب اس کو معلوم ہوگا جو آگ انہوں نے سلگائی تھی وہ ان کے گھر تک آ پہنچی ہے۔ میں اقبال کے اس شعر سے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ایک مرد فرنگی نے کیا اس راز کو فاش، ہر چند کے دانہ اسے کھولا نہیں کرتے۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔